اس تعلیمی کانفرنس کے پہلے سیشن میں 3 لوگوں کی ہم نے تقاریر سنی. جناب بدرالاسلام صاحب، جناب عظیم الدین صاحب اور جناب ہمارے سر مسعود اختر صاحب. ڈاکٹر بدرالاسلام صاحب نے نئی تعلیمی پالیسی کے بارے میں 2 حصوں میں ہم کو بتایا کہ پہلا حصہ جو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا کہ اس پر کسی نے غور نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز سے زیادہ اسکول چلانے والے کمیٹی کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ بھی اس میں حصہ لیتے اور اپنی یعنی اس تعلیمی پالیسی میں ہم کیا اپنا یعنی وہ کردار ادا کرتے، وہ بھی ان کو چاہیے تھا ٹیچرز کے ساتھ ساتھ. وہ ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے. انہوں نے ایک کوشچن کیا کہ بھئی نئی تعلیمی پالیسی کن کن نے پڑھی، تو میں پوسٹ دیکھتا رہتا ہوں. ہمارے دوست ہیں غوث خان صاحب، ان کی بچی ہے، وہ ہمیشہ پوسٹ کرتی ہیں، فہیم خاتون ہیں، وہ انہوں نے ضرور پوسٹ کیا ہے یہ نئی تعلیمی پالیسی کو اپنے SMS کے ذریعے، اور وہ اس کا کچھ حصہ میں نے بھی پڑھا ہے. انشاءاللہ پورا اب جا کر پڑھوں گا، لیکن شاید انہوں نے پورا پڑھا ہے، لیکن یہاں انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ میں پڑھ چکی ہوں اس کو. وہ نئے سرکولر جو بھی آتے ہیں، اچھی باتیں جو بھی ہوتی ہیں، وہ پوسٹ کرتی رہتی ہیں، اور میں اس گروپ کا ممبر بھی ہوں اور میں پڑھتا رہتا ہوں. وہ پہلا حصہ کیونکہ ہم کھو چکے، تو انہوں نے دوسرا حصہ یہ بتایا کہ اس کی جو اچھائیاں ہیں، اب ہم کو ان اچھائیوں کو کیسے عمل میں لا سکتے ہیں، کہ یعنی آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف اویلیبل ریسورسز، کہ ہمارے پاس جو ریسورسز دیے گئے ہیں. انہوں نے 3 بہت خوبیوں کے طور پہ بتایا کہ فنڈامنٹل لٹریسی، اس کے بعد جو دوسرے لوگ باہر کے لوگوں کا اسکول میں کیسے انٹری ہوگی، کہ وہ کیسے ان کو روکا جائے، اور تیسرے جو ہے ایجوکیشن اور یہاں پر ہم سب لوگوں کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے. یہ تمام باتیں انہوں نے بتائیں، اور بہت ہی تلخ انداز میں ہم کو نصیحت بھی کی. میں ٹیچرز کو کچھ ایڈوائس نہیں کر سکتا، کیونکہ ٹیچرز کی بدولت ہی میں یہاں تک پہنچا ہوں. تو ٹیچرز جو ہے یہ ہم ان کو کچھ ایڈوائس کریں یا ان سے کچھ اور زیادہ کی امید رکھیں، اس سے پہلے ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس مقام پہ ہیں، آج میں جس مقام پر ہوں وہ ٹیچرز کی بدولت ہی ہوں. ٹیچرز نے ہی مجھے اس طرح تراشا ہے کہ میں اس مقام تک پہنچ سکا. انہوں نے بہت سی باتیں بتائی کہ GDP کیسے کم ہے، 93,000 پہ آ گئی، جبکہ 8 لاکھ کروڑ تھی. صرف ہم کو ایجوکیشن کے لیے 93,000 کروڑ دیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. عظیم الدین صاحب نے اپنے لہجے میں بہت اچھی باتیں بتائی. ان کا ایسٹیٹک سینس بہت اچھا ہے، اور مزاح اور جوکس کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے کہ بھئی یعنی استاد کو کیسا ہونا چاہیے، ٹیچرز کیسے ان تک پڑھائیں. تو ان سب باتوں کا جو ایک نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. ٹیچرز کا پڑھانا رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے، کہ نتیجہ بخش ہونا چاہیے. کہ آپ محنت تو بہت کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے بھی بہت اچھا ہے، لیکن بچوں کی سمجھ میں وہ بات آتی نہیں ہے، وہ ایبزارب نہیں کر پاتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، انہوں نے بہت اچھے یعنی جوکس کہہ کے بتائے ہیں. انہوں نے بہت سی باتیں بتائی کہ اٹینشن وہ کرنے کے لیے ہم کیسے الگ الگ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. تو میں بھی ایک ٹیچر کا شوہر ہوں. تو جب وہ ٹریننگ لے رہی تھی، شادی کے بعد ٹریننگ لے رہی تھی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی مجھے بچوں کو طوطا پڑھانا ہے، طوطا ایک لیسن ہے، آپ جائیے کسی بھی دوست کے پاس سے طوطا لے کے آ جائیے. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کی ٹریننگ یہیں ختم کرو، کل کو شعر آ گیا پڑھانا تو میں تو واپس ہی نہیں آؤں گا.
تو اس طرح جو ہے کیسے توضیحات کا استعمال کرنا چاہیے یہ انہوں نے بتایا. اس کے بعد جو ٹیچرز جو نہیں پڑھا پاتے ہیں، پڑھا نہیں پاتے مینس بچے جو آبزرو نہیں کرتے ہیں ٹیچرز کے باوجود، یعنی محنت کے باوجود، تو اس کے لیے بھی ایک چھوٹی سی مثال ہے. جناب آپ کو سناتا ہوں. یہ ہمارے چیئرمین صاحب میونسپل کونسل سے وابستہ ہیں. ایک میونسپل کونسل کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک سڑک کے کنارے دو اشخاص جو ہے کام کر رہے تھے. ایک گڑھا کھودتا تھا، پھر دوسرا گڑھا کھودنے کے لیے جاتا تو پہلا والا اس کو بھر دیتا، پھر وہ آگے بڑھ جاتا تو پہلا والا اس کو بھر دیتا. تو میری نظر اس پہ کہ میں نے کہا کہ بھائی یہ کون سا کام ہے کہ آپ جو ہے ایک شخص گڑھا کھود رہا ہے، دوسرا اس کو بھر رہا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ بھائی ہم کو 3 لوگوں کے لیے کام بولا تھا. ایک کا کام تھا گڑھا کھودنا، دوسرے کا کام تھا پودا لگانا، اور تیسرے کا کام تھا اس گڑھے کو بھرنا. اب وہ پودا لگانے والے آیا نہیں، ہم ہمارا کام کر رہے ہیں. تو ایسا جو ہے نا سامنے جو یعنی اسٹوڈنٹس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ہم محنت کیے جا رہے ہیں. یہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے، یعنی رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. پھر بہت سی باتیں انہوں نے بتائیں گی، جدت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور بالخصوص مسعود اختر صاحب نے بہت ساری نصیحتیں دے ڈالیں. میں تو اس میں جانا نہیں چاہوں گا، یہ ان کا حق ہے. وہ ٹیچر رہ چکے ہیں، کئی سال تک معلم رہ چکے ہیں، اور یہ ان کا حق بھی ہے کہ بھئی اپنے کلیگس کو، آج وہ کلیگس نہیں ہیں لیکن اپنے کلیگس کو کس طرح وہ گائیڈ کر سکیں. میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں تو زیادہ بول بھی نہیں سکتا. میرا ان سب سے ایک ہی میں نے سبق لیا ہے کہ ہماری جو پالیسی نئی آنے والی ہے اس کا ہم کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ لے سکیں، ایک بات. اور دوسرے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی باتیں جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ اس کی سمجھ میں آئے، تاکہ اس کا بھی اپلفٹمنٹ ہو سکے. آج کے سیشن کا میں سمجھتا ہوں کہ یہی لب لباب ہے. اور آپ لوگوں نے جو مجھے اس سیشن کا صدر بنایا، اس کے لیے میں مینجمنٹ کا مشکور ہوں، اور آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں. خدا حافظ.